اگر کوئی شخص غریبی میں تھا، دولت ملی اور عبادت کرنے لگا، غریبی میں تھا، مالداری ملی اور ذکر و اذکار میں لگ گیا، غریبی میں تھا، اللہ عز و جل نے اسے مال و دولت سے نوازا اور اس کے بعد وہ تلاوت قرآن میں اور منہمک ہو گیا اور اللہ سے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا شروع کیا، اور مالداری کے باوجود بھی اس کے قدم نہیں پھسلے، مالداری کے باوجود بھی وہ گناہوں کے دروازے پر نہیں پہنچا، اور اس نے مال کے ملنے پر اس کا حق اس طریقے سے ادا کیا کہ اس مال کی قدر بھی کیا اور مال کا شکر بھی ادا کیا، تو اللہ ایسے سے وہ دولت چھینتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ اب اس تبلیغی گفتگو کے بعد ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے حالات بدلیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جگہ جگہ پر کانفرنسز ہوتی ہیں تو ٹائٹل دیا جاتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ معاشرہ بگڑتا کیسے ہے؟ جب ذات بگڑتی ہے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور جب ذات صحیح ہو تو معاشرہ صحیح ہوتا ہے۔ آج ہم سوسائٹی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم خود سدھرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ قرآن نے ایک ضابطہ عطا کیا، ایک دستور عطا کیا، ایک قانون عطا کیا، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کسی قوم سے نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ہم اچھے رہیں گے، حالات اچھے رہیں گے۔ ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ دیا یا کمزور کر دیا، ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو، اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر دو۔ آج بظاہر مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، اسپیشلی ممبئی کی سرزمین پر جب ہم دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے گھر کے اندر نظر آتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر ان نوجوانوں کی راتوں کا جائزہ لیں اور ان کی زندگی میں گناہوں سے محبت کا جائزہ لیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دولت کے ملنے کے بعد، مال و زر کے ملنے کے بعد اس قوم کی سچویشن تعیشات کے سلسلے میں اور گناہوں کے سلسلے میں انسان کی سوچ بدلتی چلی جاتی ہے۔ ایک بندہ یو پی سے آیا ممبئی کی سرزمین پر، ایک بندہ جھارکھنڈ سے آیا ممبئی کی سرزمین پر۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس وقت اس کے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں تھے۔ اس نے کسی کارخانے کے اندر ملازمت شروع کی، دیکھتے دیکھتے وہ کارخانہ خود اپنا کھولنا شروع کیا، اور جب کارخانہ خود کا ہو گیا، کام کاج خود کا ہو گیا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی دولت کا استعمال کہاں کر رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرے سیلف، اس وقت تک اس کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اس میں ضروری نہیں کہ ایک بندہ ہی اپنے حالت کو چینج کرے، نہیں، پوری قوم کو اپنی حالت بدلنی پڑے گی، پوری قوم کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، پوری قوم کو گناہوں سے اپنا رشتہ توڑنا پڑے گا، پوری قوم کو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے عزم مصمم کرنا پڑے گا، پوری قوم کو نیکی کی طرف مائل ہونا پڑے گا، پوری قوم کو اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا۔ جب یہ پوری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے گی تو میں آپ کو ایک بڑا پیارا جملہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کی قسم میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے کہ میرا کریم فرماتا ہے کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے، میری رحمت ایک ہاتھ تمہارے استقبال کے لیے تیار ہو۔
ہم خدا کو پیٹ کر کے بیٹھے ہیں، اس کے ارشاد کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، ہم نے اس کے احکام کے حوالے سے یہ سمجھا کہ یہ احکام تو صرف ملا مولوی جو آج کی انسان کی زبان کے اندر کہا جاتا ہے ان کے لیے ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے طرز واقعات بتاؤں گا تو آپ کی عقل تنگ رہ جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے، یہ آج سے میں 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جس زمانے کے اندر میں اسی ڈوگری اور یہ بمبئی کے اس علاقے کی گلیوں کے اندر رات کو گھوما کرتا تھا اور آوارگی کے راستے پر چلنے والوں کو سمجھایا کرتا تھا اور ان کو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، برائی سے روکنے کی دعوت دیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک نوجوان مجھے ماہ رمضان المبارک کے اندر دوپہر کے وقت کھڑک کے اوپر سگریٹ پیتا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، میں نے کہا یار تم بڑے عجیب آدمی ہو، کافر بھی ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، تو مسلمان ہو کر کھلے عام سگریٹ پی رہا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے مسلم ہوٹل والے پردہ ڈال کے اندر کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے اور تو روزہ نہیں رکھتا تو کھلے عام تو سگریٹ مت پی، اور لگ نہیں رہا کہ تجھے کوئی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے، اچھا خاصا تو مشتنڈا نظر آتا ہے اور رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس کے جملے آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں۔ اس نے کہا مولانا روزے وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، ہمارے پاس تو بہت کھانے کے لیے، یہ جملہ تھا۔ خیر میرے کریم نے اس کو ہدایت بھی عطا فرمائی، بعد میں وہ سنبھل بھی گیا اور اللہ نے اس کو نیکی کے راستے پر گامزن بھی کر دیا اور پھر وہ سیدھے راستے کا مسافر بھی بنا، توبہ بھی کر لی۔ لیکن جملے دیکھیں آپ سمجھتے یہی ممبئی کا اتنا ٹکڑا ہے؟ نہیں۔ ایک اور واقعہ آپ سماعت فرمائیں، شکاگو کے اندر ایک فیملی رہتی ہے، سادات میں سے لکھنؤ کے ہیں، وہاں پر وہ شفٹ میں بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے اچھے لوگ۔ اتفاق سے وہ پہلے ممبئی میں رہتے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ مجھے بتایا کہ ہمارے بھائی کے لیے ہم پڑھی لکھی لڑکی دیکھنے کے لیے ہم سات بنگلے کی طرف گئے، پتا چلا ایک بچی ہے جو پڑھی لکھی ہے، ہائیلی کوالیفائیڈ ہے، تو ہم وہاں گئے اور ہم نے سوچا کہ جا کر کے ان سے دیکھیں گھر کو اور اس کے بعد بھائی کا رشتہ ڈالیں۔ سنیے آپ، مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو سیدھے سادے، ہمیں پورا بیک گراؤنڈ ان سے اس فیملی کا معلوم نہیں تھا، لیکن جب ان کے گھر پر ہم گئے تو اس گھر کی خاتون نے ہم سے کہا کیا لیں گے، بیئر لیں گے، وسکی لیں گے؟ یہ حال ہے۔ ہم تو اسی وقت وہاں سے اٹھتے اور چلے آئے۔ آپ سمجھتے ہو یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اسی ممبئی کے اندر حالات بد سے بدتر ہوتے رہے ہیں۔ نوجوان شراب کی طرف جا رہا ہے، نوجوان عیاشی کی طرف جا رہا ہے، نوجوان رقص لے رہا ہے، نوجوان جوئے کے اڈے چلا رہا ہے، شراب کی جا رہی ہے، آوارگی اتنی بڑھ چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے حالات اس وقت اچھے ہوں گے جب آپ خود اچھے ہو جاؤ گے۔ آپ اگر اچھے نہیں ہوئے حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ خود کو چینج کرنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، اور رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ اب حالات ایسے ہوئے ہیں جیسے بڑی بڑی کے ساتھ جاؤں گا، جیسے دولت شہرت عزت ملتی جائیں گے، اللہ اس کے رسول سے اسلام سے رشتہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد دیکھ لیجیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔